السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کے واقعے میں سے آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں تھا، اب اس سے آگے سنائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور قبطی قوم سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، شاہی محل سے نکل کر شہر آ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قبطی کو ایک گھونسا مارا۔ آپ کے ایک گھونسے میں ہی قبطی کی موت ہو گئی۔ قبطی کے مرنے پر موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ربی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ اس واقعے کے بعد بہت خوف زدہ ہو گئے کہ اگر فرعون کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ آپ خوف کے عالم میں دوسرے شہر میں نکلے تو پھر وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم تو بہت جھگڑالو ہو، اور قبطی کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی یہ سمجھ بیٹھا کہ آپ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے شور مچانا شروع کیا اور کہا کہ موسیٰ، کل بھی تم نے ایک قبطی کا قتل کیا اور آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس قبطی نے فرعون کے دربار میں جا کر مخبری کر دی کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ مجلس میں ایک مومن مرد موجود تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فوراً یہ شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں، ورنہ موسیٰ آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے راستے میں ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور ہٹا رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں، جب ہم بچا ہوا پانی ہماری بکریوں کو پلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، آپ جو بھلائی مجھ پر نازل فرماتے ہیں میں اس کا محتاج ہوں۔ جب دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر جلدی گھر پہنچ گئی تو ان کے والد نے حیرت سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں لڑکیوں نے پورا واقعہ سنایا۔ پھر ان کے والد شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی کو بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو آپ شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ اس شرط پر نکاح کی پیشکش کی
کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں خدمت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کر لیا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر مصر کی اور چل دیے۔ طور پہاڑ کے جانب پہنچے۔ موسم سرما اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ شاید کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، میں راستہ معلوم کر کے آتا ہوں، یا پھر گرمی پہنچانے کے لیے آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب سے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب کر لیا اور آپ پر وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لاٹھی کو نیچے پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دیکھ کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائیں اور میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی منتخب فرما لیا اور دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ فرعون نے موسیٰ سے معجزے کی پیشکش کی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک جیتا جاگتا سانپ بن گیا۔ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو فوراً دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ یہ معجزات دیکھ کر فرعون سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تمہارے زمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس بارے میں کیا کیا جائے۔ سرداروں نے کیا کہا یہ ہم اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگلا ویڈیو ہمارا ضرور دیکھیے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔